بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے بھائی کی حاجت میں کوشاں ہوگا، ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند پائے اور وہ ضرورت مباح اور جائز ہو، اچھے کام سے متعلق ہو، تو ضروری ہے کہ اس کی ضرورت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم نیکی کی بنیاد پر اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اور جو کچھ تم بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ بخوبی اس سے واقف ہے۔ اہل علم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کوئی انسان اضطراری حالت میں ہو، شدید پریشانی کی حالت میں ہو، تو اسے کھانا کھلانا اور پانی پلانا ہماری ذمہ داری اور ضرورت ہے کہ مضطر انسان، انتہائی پریشان انسان ایسے شخص سے مطالبہ کرے، سوال کرے جس کے پاس کھانا پانی موجود ہو، اور وہ شخص طلب کرنے کے باوجود اسے نہ دے، اور وہ پریشان حال انسان کا بھوک کی وجہ سے یا پیاس کی وجہ سے انتقال ہو جائے، تو جس شخص نے اس کو کھانا یا پانی موجود ہونے کے باوجود نہیں دیا ہے، اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی، اس کو ضامن قرار دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے پریشان حال انسان کو ہلاکت سے بچانے کی کوشش نہیں کی۔ اور اگر ضرورت ایسی ہو کہ جس میں محتاج کا نقصان یا گناہ ہو، بعض دفعہ ایسی ضرورت کا مطالبہ ہوتا ہے جس کے اندر گناہ ہوتا ہے یا خود ضرورت مند انسان کا نقصان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تعاون نہ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی ہدایت قرآن کریم میں فرمائی ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم گناہ کی بنیاد پر اور زیادتی اور دشمنی کی بنیاد پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ من کان فی حاجت اخیہ، یعنی اگر کوئی اپنے بھائی کی حاجت و ضرورت کو جس کا حالاً یا معالاً محتاج ہو تو بذات خود پورا کرے، یا ضرورت کے پورا ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے، یعنی کسی اور کے ذریعے حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا: کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی دینی یا دنیاوی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ اس لیے ایک انسان دوسرے انسان کی ضرورت کو لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے پورا کرتا ہے، تو اس نے اپنے اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا کر دیا، تو حق تعالیٰ اس کے بدلے میں اور عوض کے طور پر اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں، خاص کر جبکہ اسے ضرورت ہو۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ مساکین اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے والا صائم النہار اور قائم اللیل یعنی دن بھر روزہ رکھنے والا اور رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا یا مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ طبرانی نے مرفوعاً روایت بیان فرمائی ہے کہ افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن کسوت عورتہ او اشبعت جوعہ او قضیت له حاجتہ، کہ مومن کو فرحت و سرور پہنچانا، خوشیاں دینا، یہ افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ مثلاً اسے کپڑا پہنا کر ستر چھپا دے، یا بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے۔ نیز ایک مرفوع روایت میں ہے کہ من سعی فی حاجت اخیہ المسلم قضیت لہ او لم تقضى غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر وکتب لہ براءتان براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق، کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت میں کوشش کرتا ہے، خواہ وہ ضرورت اس سے پوری ہو سکے یا نہ ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں اور دو باتوں میں اس کو بری کر دیتے ہیں۔ اس کو لکھ دیا جاتا ہے اس کے لیے براءت کو، ایک تو جہنم کی آگ سے براءت لکھ دی جاتی ہے اور ایک نفاق سے اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال اپنے مسلمان بھائی کا کسی طرح بھی تعاون کرنا اس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، اتنے میں ایک شخص اپنی سواری پر ہمارے پاس آیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان معہ فضل ظہر فلیعد بہ علی من لا ظہر لہ، کہ جس کے پاس زائد سواری ہو تو وہ اپنی زائد سواری ایسے انسان کو دے دے جس کے پاس بالکل سواری نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِّن زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، اور جس کے پاس سفر کا سامان زائد ہے، ضرورت سے زائد توشہ ہے، تو وہ توشہ ایسے انسان کو دے دے جس کے پاس بالکل توشہ ہے ہی نہیں یا توشہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر راوی آگے فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کے بارے میں باہم تقسیم کا حکم دیا، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ، یہاں تک کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ زائد مال میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ حدیث کا پیغام یہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکرام کا، احسان کا، ہمدردی کا، غمخواری کا اور تعاون کا معاملہ کریں، تاکہ آپس میں محبت پیدا ہو، تعلق پیدا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں اجتماعیت، وحدت اور قوت پیدا ہوگی۔ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے کلمات خیر ہی کہنا چاہیے، بھلی بات ہی سے اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیشہ خیر کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔